الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ پیارے ناظرین، حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ آج لے کر پھر آیا ہوں۔ آج کی نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے پچھلے دروس سنے ہوں گے، اور اگر آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اس کی ہم مزید وضاحت فرمائیں گے۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہی موضوع رکھا تھا، تاہم کچھ باتیں ایسی تھیں کہ مجھے نبی کی پیروی کیسے ہو اس تعلق سے رکھنا میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں آج چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کی پیروی ہمیں کرنی ہے تو کیسے۔ کوئی مثال، کوئی ایگزامپل، اس کے لیے کوئی آئیڈیل ہمارے لیے؟ جی ہاں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات ہیں۔ ہم ان کی زندگی کا تھوڑی دیر کے لیے مطالعہ کر لیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی کیسے کی ہے، اس کا حق انہوں نے کیسے نبھایا ہے۔ آپ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، تمام امت کا اتفاق ہے اس پر۔ انصار و مہاجرین کی پوری جماعت میں ابو بکر جیسی ہستی اور کوئی نہیں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ کیسا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، میں آپ کو بتاتا ہوں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی اسی کتاب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 696 پر نقل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بنے اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو گئی، اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا، اور اسے آپ بھیجنا چاہتے تھے اور روانہ بھی ہو چلا تھا، لیکن نبی کی وفات کی خبر انہیں واپس لے آئی، وہ سب واپس آ گئے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیا لشکر اسامہ کو بھیجا جائے یا نہیں؟ آپ نے شورائی کمیٹی کو بلایا۔ اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ابھی اسامہ کی لشکر میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ مدینے کے اکثر مسلمان ہیں، اکثر لوگ اس میں روانہ ہو رہے ہیں، ایسے میں ہم کمزور پڑ جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ابھی لشکر اسامہ نہ بھیجیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول، اتنے دور اندیش اتباع رسول کا دم بھرنے والے، یہاں پر ان کا بھی مشورہ یہی تھا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نے بھی یہاں جو رائے پیش کی وہ یہی کہ ابو بکر ابھی رہنے دو۔ لیکن ذرا سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا رہا۔ الفاظ ہیں ان کے کہ اللہ کی قسم ہے، اگر میں جیش اسامہ کو ضرور روانہ کروں گا، اگر مجھے یقین ہو جائے لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفذت بعث اسامہ ولو لم يبقى في القرى غیری لانفذت، کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اس بستی میں درندے آ کر مجھے اٹھا لے جائیں گے، اچک لیں گے مجھے، تو بھی میں جیش اسامہ کو، لشکر اسامہ کو روانہ کرنے سے نہیں چوکتا، میں ضرور روانہ کروں گا۔ اور اگرچہ میں اس پوری بستی میں اکیلا کیوں نہ باقی بچوں، تو بھی مجھے لشکر اسامہ کو ضرور بھیجنا ہے، کما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہیں جا سکتا،
آپ کے حکم کی خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا۔ آپ کا اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت و فرما برداری، یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا، کسی بھی حال میں وہ لشکر اسامہ کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ کہتے ہوئے کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہو اور بھیجا ہو، اسے ابوبکر کیسے روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جذبہ جو صحابہ کرام میں تھا۔ آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سن لیں، کیا تھا جذبہ اتباع رسول ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر۔ اللؤلؤ والمرجان، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 220۔ یہ اللؤلؤ مرجان کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیحین کی، بخاری و مسلم کی روایتیں درج ہیں، یعنی تمام کی تمام روایتیں اس میں صحیح ہیں۔ اس میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 220، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار طواف کرنے کے لیے مطاف میں آتے ہیں۔ اس کے راوی زید بن اسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو اسلم نے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے کے لیے مطاف میں اترے، حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور وہاں بلیک اسٹون کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حجر اسود سے، واللہ انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ میں اتباع رسول کا جذبہ کیسا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ مجھے نفع پہنچا سکتا نہ مجھے نقصان، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے پایا اور دیکھا ہے تو میں بھی تجھے نہیں چومتا، لیکن میرے نبی نے چوما ہے، میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے اے حجر اسود میں بھی چومنے جا رہا ہوں۔ فاستلمہ، آپ نے چوم لیا نبی کی پیروی میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے حجر اسود، نفع اور نقصان کی طاقت تجھ میں نہیں، مجھے خوب پتہ ہے، لیکن میرے نبی کے ہونٹ تجھ سے لگے ہیں، میرے نبی نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں ایک صحابی ہوں، اپنے نبی کا پیروکار، میں بھی تجھے چوم رہا ہوں۔ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ صحابہ تو وہ تھے کہ آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں انہوں نے آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، آپ کی ناپسند کو انہوں نے اپنی ناپسند بنا لیا، اور ہم ہیں کہ نبی کے حکموں تک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ٹخنوں سے نیچے اپنا لباس پہنتے، ان سے کہا جائے کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ آدھی پنڈلی پہنیے، یا اگر لٹکانا ہے تو ٹخنے تک لٹکائیے، اس سے نیچے تو گناہ ہے، اور وہ بھی گناہ کبیرہ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، زمانے کی رو میں بہہ کر نبی کی سنتوں کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا یہی ایک سنت؟ نہیں، شادی اور بیاہ کے معاملے میں چلے جائیے، نبی اور نبی کے صحابہ نے شادیاں کیسی کی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، نبی کے امتیوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیے اور بتائیے کہ کیا واقعی آپ کی شادیاں نبی کے سنت کے مطابق ہو رہی ہیں؟ صحابہ کے طرز عمل کی پیروی آپ کر رہے ہیں، یا فضول خرچی، اسراف اور دکھاوا، یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئی۔ آج کوئی شادی آپ دیکھ لیجئے رسم و رواج کی پیروی کے بغیر نہیں ہوتی، کہیں ہلدی اور مہندی کے نام پر شور بپا ہے، کہیں پر منگنی اور لین دین کے نام پر، کہیں پر جہیز نے لوگوں پر لعنتیں مسلط کر دی ہیں، کہیں بارات کے نام پر لڑکی والوں کو ستایا جا رہا ہے، اور کہیں الگ سے مختلف ڈیمانڈز ہو رہے ہیں۔ کیا نبی کی سنت یہی ہے؟ کتنی ساری بے حیائی کے کام ہم انجام دے رہے ہیں اسی شادی کے تعلق سے، حالانکہ یہ ضرورت ہے، ایسی ضرورت جو ہر ایک جوان کی ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادہ رکھا ہے، کوئی بڑا خرچ نہیں، اور وہ بھی جو خرچ ہے وہ صرف
दूल्हे پر ہے کہ اسے مہر دینا ہے اور اسے ولیمہ کا انتظام کرنا ہے، لیکن آپ آج دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا، لوگوں نے اسے ناک کا مسئلہ بنا لیا۔ کوئی اگر بارات نہیں جانا چاہتا، نہیں لانا چاہتا، تو لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ ارے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری لڑکی یتیم ہے کیا؟ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں، سنت رسول کو پس پوچھ ڈال دیتے، اور کوئی اگر عمل بھی کرنا چاہتا ہے اسے تانے دیتے ہیں۔ ہمیں اٹھنا ہوگا، ایک قوم کے طور پر اپنی اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب اور کلچر کو اپنانا ہوگا، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی شادیاں بھی انجام دینی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، سنت رسول سے لگاؤ یہ ہمارے نبی سے لگاؤ ہے۔ سنت رسول سے محبت آپ کی پیروی یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے، اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دم بھرنا ہے۔ آئیے صحابہ کے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، اور جسے آپ نے ناپسند کیا وہ ان کی بھی ناپسند بن گئی، حالانکہ اس کے تقاضے شریعت میں نہیں۔ پر دیکھیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج کیا ہے۔ یہ کون ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ؟ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ملا ہے، یہی ابو ایوب انصاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ بنا کر بھیجتے ہیں، آپ کو کھانا لے جا کر دیتے ہیں، آپ کو رات کا کھانا کھلاتے ہیں، آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تشتری میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا۔ یہ کھانا گیا آپ کے پاس، اور صحابہ رسول انتظار میں ہیں کہ آپ کھا چکے ہوں گے۔ لینے کے لیے گئے تو دیکھا سارا کھانا حاضر، آپ نے پلیٹ واپس کر دیا، پورا کھانا ویسا ہی موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر دامنگیر ہوئی، ایسا تو نہیں کہ نبی کی طبیعت خراب ہو، آپ نے پورا کا پورا کھانا واپس کر دیا۔ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج کچھ بھی نہیں کھایا، پورا پلیٹ، پوری تشتری، پورا کھانا آپ نے واپس کر دیا۔ کہا ہاں، اصل میں لہسن پڑی ہوئی ہے۔ تو پوچھا کیا لہسن کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن لہسن مجھے پسند نہیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، لہسن حرام نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں، اس کی بو مجھے راس نہیں آتی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے پیارے ناظرین۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جو چیز آپ کو پسند نہیں، آج سے میں بھی اسے پسند نہیں کرتا، میں بھی اپنے کھانے میں نہیں ڈالوں گا۔ حالانکہ اس کا کھانا حلال ہے، لہسن پکا کر کھائیے، اس لہسن کو آپ کچا بھی کھائیے، کسی کو اگر پیٹ اور گیس وغیرہ کی تکلیف ہے جیسا کہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جائز ہے، حلال ہے۔ بس احتیاط یہ ہو کہ آدمی نماز میں آنے سے پہلے اپنا منہ صاف کر لے، برش وغیرہ کر لے، تاکہ لہسن کی بدبو ختم ہو جائے، اتنا سا تقاضا ہے۔ اسی طرح پیاز بھی آپ پکا کر کھائیے، کچا بھی کھائیے، جائز ہے، لیکن نبی نے منع فرمایا ہے کہ پیاز یا لہسن کھا کر کوئی مسجد نہ آئے، یعنی بدبو کے ساتھ۔ تو آدمی اگر کھا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح برش کر لے اور مسواک کر لے، اس کے بعد وہ مسجد آئے تاکہ یہ بدبو محسوس نہ ہو، اتنی سی بات۔ باقی کھائیے، حلال ہے۔ پر صحابہ رسول نے اپنے لیے کہا میری بھی ناپسند، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو ناپسند۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کو جو چیز پسند وہ صحابی کو پسند۔ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، ان کا واقعہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب البیوع میں نقل کیا ہے، باب ذکر الخیاط، حدیث نمبر 2092 کہتے ہیں ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ، کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی، آپ کو بلایا کھانے پر، جس کو اس نے خود تیار کیا تھا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا، تو اس کھانے میں دبا یعنی لوکی، سالن جو بنا تھا اس میں گوشت، فیہ دبا و قدید کے الفاظ ہیں، اس سالن میں لوکی اور گوشت کے ٹکڑے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سالن جس پلیٹ میں تھا اس میں وہ ڈھونڈ کر
کدو کے لوکی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، آپ کو بہت پسند ہے، گوشت اتنا آپ نہیں لے رہے جتنا آپ کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے بھی لوکی اور کدو کو پسند کر لیا کہ مجھے بھی کھانا ہے، ہمارے رسول کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، رسول کو جو پسند وہ ہماری پسند بن گئی۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ حالانکہ کھانے پینے کے بارے میں شریعت نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ وہی کھائیے جو آپ کے رسول نے کھایا، ہاں بس یہ مکلف ضرور کیا ہے کہ آپ وہی کھائیے جو حلال ہے، جو اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے، جو اللہ نے شریعت میں حلال ٹھہرایا ہے، آپ وہی روزی کھائیں، ویج ہو یا نان ویج ہو، آپ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ لیکن یہ بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ آپ وہی کھائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، نہیں، بلکہ صحابہ کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھائی گئیں، آپ نے نہیں کھایا، لیکن صحابہ کرام نے اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھایا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ صحابہ رسول جو نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لے رہے ہیں، نبی کی ناپسند ان کی ناپسند ہو جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتباع رسول کا وہ جذبہ کوٹ کوٹ کر ان میں بھرا ہوا تھا کہ پسند ان کی پسند اپنی، پسند ان کی پسند اپنی، نظر ان کی نظر اپنی، پسند اپنی نظر اپنی نہیں ہوتی محبت میں۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کی پسند آپ کی پسند ہو جانی چاہیے، اس کی ناپسند آپ کی بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی اپنی راہ ہماری اپنی راہ، تو پھر یہ محبت کے تقاضے نہیں۔ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو اپنے لیے پسند کر لیا اور آپ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا۔ یہ ہے جذبہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی صحابہ ہیں کہ شراب جب حرام ہوتی ہے مدینے کی سرزمین میں تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 الگ الگ مرحلوں میں حرام کرتا ہے، ایک ساتھ اسے حرام نہیں کرتا، اس لیے کہ شراب یہ پینا اس کی عادت اس زمانے میں تھی۔ لوگ بالکل ایسے ہی شراب پیتے تھے جیسے آج کل ہم مٹکوں میں یا ریفریجریٹر میں پانی کے بوتل رکھ کر جب چاہتے ہیں اسے پیتے ہیں، اس طرح سے شراب پی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے حرام کرنے کے لیے جو اسٹیپس لیے، الگ الگ 3 مرحلوں میں اللہ نے جو اس کو حرام کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل فرمائی اور کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ کہ نبی، یہ لوگ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں جو پوچھتے ہیں تو بتا دو، ان دونوں میں تھوڑا سا نفع تو ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ نفع سے بڑا ہوا ہے، یعنی نفرت پیدا کر دی اسلام نے، لیکن اب بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 43 نازل فرمائی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کیا ایمان لانے والو دیکھو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز فرض ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ گئے تھے، اور اب ظاہر سی بات ہے نماز جو فرض ہے اسے پڑھنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشے کی حالت میں اگر ہو تو نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اولفل بکتے ہو، تمہارے دماغ ٹھکانے نہیں رہتے، ایسے میں نماز نہ پڑھو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو اے صحابہ، اب نماز تو فرض ہو گئی ہے، اسے ادا ہی کرنا ہے، تو شراب ہی مت پیو نا کہ تمہیں نماز چھوڑنی پڑے۔ اس قدر کراہت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر یا اس سے نفرت پیدا فرما دی تھی، لیکن اب بھی شراب حرام نہیں ہوئی۔ کب حرام ہوئی؟ سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے اتارا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہ ایمان لانے والو، شراب، جوا، پانسے کے تیر اور یہ آستانے جہاں پر غیر اللہ کے نام کے ذبیحے کرتے ہو، یہ سب شیطانی پلید گندے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، سو اوائڈ دیم، بچو ان سے تاکہ تم نجات پا سکو، کامیابی پا سکو۔ یہاں پر شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ارضا کہ میں لوگوں کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اسی دن اتفاق سے شراب فضیخ پلا رہا تھا، کھجور سے بنی ہوئی عمدہ شراب۔ اس واقعے کو امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المظالم میں نقل کیا ہے، باب سب الخمر فی الطریق، راستے میں شراب کو اونڈیلے جانے کا بیان، یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ اس میں ہے
کہ یہ شراب فدیق پلا رہے تھے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی، الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگو سن لو، شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا جاؤ انس ذرا دیکھ کے آؤ کون ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابی رسول ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ شراب حرام ہو گئی، نبی نے بھیجا ہے ان کو، آ کے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ جو پی رہے تھے انہوں نے اپنے اپنے گلاس پھوڑ ڈالے، پھینک دیے، اور ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ اے انس اب انتظار کس بات کا ہے، جاؤ گھر میں میرے جتنے مٹکے ہیں شراب جن میں رکھی ہوئی ہے ایک ایک کو لے جا کر گلی کوچوں میں پھوڑ دو، پھینک دو، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، شراب حرام ہو گئی، اعلان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ کے لیے بھی پھر مہلت نہیں مانگی۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بس زمانے سے ہم پی رہے ہیں، تھوڑا سا اور مہلت دیجیے، اللہ کے رسول تھوڑا سا اور ہمیں فرصت عطا کیجیے، نہیں، حرام ہو گئی بالکل، اب ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے یہ شراب کے مٹکے اٹھا اٹھا کر لے جا کر مدینے کے گلی کوچوں میں ہم نے اس کو پھوڑا اور شراب بہا دیا، اس قدر بہنے لگی، جرت فی سکک المدینہ، یہ مدینے کی گلی کوچوں میں بہنے لگی، کیسے؟ جیسے کوئی سیلاب کا پانی بہ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے یک لخت اس کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے خیر بات کہہ دیا، اس کو دوبارہ منہ نہیں لگائے۔ صحابہ کرام کا جذبہ اتباع تھا۔ آپ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کوئی امر آ جائے، اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں۔ یہی صحابہ کرام ہیں۔ قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں آتے ہیں اور یہ نماز بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز وہ ہوتی ہے، وہ پڑھ کر کے آتے ہیں اور راستے میں گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے مدینے کی، اور یہ نماز ابھی بیت المقدس ہی کی طرف قبلہ کر کے ہو رہی ہے۔ اعلان کرتے ہیں میرے بھائیوں، میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب بیت المقدس نہ رہا، خانہ کعبہ ہو گیا ہے۔ فداروا کما ہم قبل البیت، نمازی کی حالت میں جیسے وہ تھے وہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف پلٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا بھی انتظار نہیں، نبی کا حکم آیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گیا، صحابی نے آ کر بیان دے دیا، سارے لوگ اسی وقت اپنا قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں اور نماز ہی کی حالت میں گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ مسجد جس میں قبلہ تبدیل ہوا تھا نماز کے دوران، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا، دو قبلوں والی مسجد، جو مدینہ منورہ میں ہے۔ مسجد قبلتین یہ مدینہ یونیورسٹی کے سامنے پڑتی ہے، جو طلبہ وہاں جا کر پڑھتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے بھی اس میں نماز پڑھی ہے اور اپنی آنکھوں سے میں نے اس کو زمانے طالب علم میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اب تک مدینہ یا مکہ کی زیارت نہ کر سکے ہیں، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ سکے اور اس میں عبادت نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ سبھی ناظرین کو وہاں کی زیارت اور ان مسجدوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، وقت ہو گیا ہے، اس لیے یہیں پہ رکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ سے ملیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا اور بھی حق ہم پر ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔